محمد. اور آگے آ جائیے آپ حضرات. چلو آگے بیٹھا نیچے بیٹھے. فاتحہ. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں اپنے حبیب رسول کی تعریف کر رہا ہے. اخلاق ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم. رسول آپ جو ہے وہ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز. اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے. یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ پروردگار گواہی دے رہا ہے. بات چل رہی تھی اخلاقیات کے اوپر اور دنیا تانا یہ دے رہی ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے دور پر پھیلا ہے. اس کو بعض لوگوں نے لکھا بھی ہے, انگریز رائٹروں نے بھی, کہ اسلام تلوار کے زور پر, طاقت کے بلبوتے پر اور لشکر کشی کے بلبوتے پر. کیونکہ جو ماحول انہوں نے یورپ میں دیکھا, جس طریقے سے لوگ عرب آئے یہاں پر یورپ میں تو قتل و غارت گری کر کے آئے, حملہ کیا اور فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا. اسی فتوحات کا جو ہے وہ تمام مسلم بادشاہوں کی آپ جب ہسٹری دیکھیں گے تو سب کو یہی ملے گا کہ انہوں نے جو ہے وہ سورڈ اور تلوار کے بلبوتے پر انہوں نے جو ہے وہ حملے کر کے ممالک کو اور علاقوں کو فتح کیے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جب ان کے سر سے پانی اونچا ہو گیا اور ان کے ظلم و بربریت کا جو ہے وہ پیمانہ بھر گیا تو اللہ تو کسی کا جو ہے وہ انتظام کرتا ہے. کہتے نہیں کہ ہر فرعون را موسیٰ, ہر فرعون کے لیے کوئی نہ کوئی موسیٰ پیدا ہوتا ہے. یہ محاورہ ہے کہ نہیں؟ تو جب انہوں نے جب ظلم و جور کا پیمانہ بھر چکا اور ان کے ظلم و بربریت سے دنیا جو ہے وہ پریشان ہو گئی تو پھر مغل اٹھے اور منگول سے مغل اٹھے. اس وقت نہ وہ دین تھا ان کے پاس, نہ مذہب تھا, نہ ان کے پاس اخلاق تھا, نہ ان کے پاس کردار تھا. ننگے گھوڑوں پر جو ہے وہ پیٹھ پر سفر کرتے تھے اور جب پیاس لگتی تھی ڈیزرٹ وغیرہ میں تو گھوڑے کو پیٹھ میں سوراخ کر دیتے تھے, اسی خون کو پی لیتے تھے. جب وہ گر جاتا تھا تو اسی کو جو ہے وہ ذبح کر کے اور کھا لیتے تھے گوشت. یہ ان کی لائف اور زندگی تھی. جہاں جاتے تھے قتل و غارت گری کرتے تھے, سروں کے مینار بنا دیتے تھے. جب یہ خان کی ہسٹری میں پڑھیے تو اس سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ تم کو کیا پسند ہے؟ کہا مجھ کو وہ موسیقی پسند ہے کہ جب میں قتل و غارت گری کرتا ہوں تو اس کی عورتیں اور بچے جب چیختے اور چلاتے ہیں وہ آواز اور سر جو ہے وہ ساؤنڈ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. یہ اس میں ہسٹری میں ہے. تو بہرحال تو انہوں نے آ کے مسلمانوں کے نے جو بربریت کی اور جو بنی عباس کا جو ہے وہ اینٹ سے اینٹ جو بجائی, بغداد میں آ کے ہلاکو نے آ کر جو ہے وہ ختم کیا ہے کہ نہیں؟ ان کا اقتدار ختم ہوا. اور اس کے بعد
جو اس کو لائن پر جو لگایا اور لاہ اسلام دکھائی اور حقانیت اسلام کو سمجھایا، اسلام کی خوبیوں کو بتایا، اسلام کی اچھائیوں کو بتایا، اور جو ہے وہ ایک سردار اور ایک قبیلے کے اور ایک بادشاہ، اور اس کو کیا ذمہ داری ہے، کیا اس کی ذمہ داریاں ہیں، اس کی رعایا اس کے لیے کیسے ہے، یہ کس نے بتایا؟ یہ شیعہ مسلک کے عالم دین نے بتایا، ان کا نام ہے خواجہ نصیر الدین طوسی۔ خواجہ نصیر الدین طوسی جو ہے وہ بن گئے تھے بہت بائے کے عالم تھے، کافی علوم پر ان کو دسترس تھی اور کافی جو ہے وہ بڑی شخصیت ہے۔ میں کتاب آج کل پڑھ رہا ہوں، خواجہ نصیر الدین طوسی کی کتاب ہے اخلاق محتشمی، اس کا ترجمہ ہوا ہے، اس کو میں آج کل دیکھ رہا ہوں، مجھے ابھی لندن میں ملی۔ تو بہرحال اس میں آپ دیکھیں کہ ان کے علم اور ان کے کمال، اور انہوں نے باقاعدہ طور، اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تانا دیتے ہیں برادران اسلامی اور مسلمانوں کے شیعوں کے علاوہ دوسرے فرقے، خاص کر وہابی اور دشمنان اہل بیت، وہ تانا دیتے ہیں کہ یہ انگریز استعمار کا ایجنٹ تھا، یہ مغلوں کا آدمی تھا، مغلوں کا ایجنٹ تھا۔ ایجنٹ نہیں تھے، بلکہ انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ بچانا تھا، کیا کہتے ہیں، مسلمانوں کو قتل، گناہوں کو قتل۔ بھائی آپ تو مستعصم باللہ تو مار ہی رہا تھا، شیعہ نے علی کو قتل ہی کر رہا تھا، تو اب جو ہے وہ یہ بھی شیعہ، اس کے حاصل اس کے کہ یہ بے دین بادشاہ تھا، نہ اس کے پاس دین تھا، نہ اس کے پاس مذہب تھا، ان کی زندگی کیا تھا؟ فتوحات کرنا، قلعوں کو مسمار کرنا، لوگوں کو قتل کرنا، جو مطیع و فرما بردار ہوں اس سے اپنے کو منوانا، اور کوئی نظریہ۔ تو لہذا ان سے کوئی بعید نہیں تھا، لہذا خواجہ نصیر الدین طوسی اس کے ساتھ جب گئے تو بغداد میں، تو اس کو جو ہے وہ قتل و غارت گری سے بچایا۔ اس کے بعد بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، بغداد میں اتنے کتاب خانے جلائے گئے، اتنی کتاب خانوں کو ڈالا گیا دریائے دجلہ کے اندر کہ 3 دن تک جو ہے وہ پانی سیاہ رہا، اور بہت قتل و غارت گری۔ مسلمان تو بہت زیادہ جو ہے وہ روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیعہ علی کا قتل ہوا تو کوئی مائی لال نہیں بولا، سب چپ بیٹھے رہتے تھے، لیکن جب یہ مارے گئے تو بھائی بابلا آج تک کوئی زوال بغداد نامل لکھ رہا ہے، تو کوئی جو ہے عروج بغداد لکھ رہا ہے، اور کوئی جو ہے وہ کہہ رہا ہے 16 لاکھ آدمی کے لیے ہے کہ 16 لاکھ آدمی جو ہے وہ مارے ہلاکو خان نے بغداد کے اندر، اور اتنا خون بہا کہ خون کے دھارے میں اونٹ بہ گیا۔ یہ سب جو ہوا تو، لیکن اس کو راہ راست پر کس نے صراط مستقیم کس نے سکھایا؟ اسلام کس نے جو سکھایا؟ اس ہستی کا نام ہے خواجہ محمد نصیر الدین طوسی۔ خواجہ نصیر الدین طوسی جانتے ہیں کہاں دفن ہے؟ بغداد میں جب آپ جائیے گا تو وہیں امام رضا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روضے میں دفن ہے۔ جب یہ بیمار ہوئے تھے تو وہی انہوں نے کہا تھا، وزیر لوگوں نے کہا کہ ان کو نجف منتقل کا نہیں، میں یہ مناسب نہیں سمجھتا، نجف بھی قابل عظمت ہے اور ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن یہ مناسبت نہیں ہے کہ میں ایک امام کے روضے سے یہاں سے اٹھ کے مجھے وہاں جاؤں، ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال وہ نہیں گئے، تو وہیں ان کا انتقال ہوا، لیکن ان کی قبر کے اوپر جو ہے وہ ایک آیت قرآن کی رکھی ہے کہ جو اصحاب کہف کے کتے کے لیے لکھا ہے کہ کتا جو ہے وہ دہانے پر بیٹھا ہوا حفاظت کے لیے، وہی جو ہے وہ آیت انہوں نے اپنی قبر پر جو ہے وہ لکھوائی ہے کہ میں امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی کا ایک کتے کی حیثیت سے جو ہے وہ یہاں پر ہوں۔ یہ ہے عظمت اور یہ بزرگی۔ نعرہ حیدری۔ تو خواجہ معین الدین چشتی نے خواجہ نصیر الدین طوسی نے اس طریقے سے جو ہے وہ اسلام کو بھی بچایا، شیعت کو بھی بچایا، سیرت پیغمبر کو بھی بچایا، قرآن کو بھی بچایا، ورنہ بے دین آدمی تھا وہ قرآن بھی جلا دیتا، وہ تو جلے ہی کتابیں جلی ہیں۔ تو اب یہ سمجھیے کہ اسی میں ایک واقعہ ملتا ہے، اب یہ واقعہ جو پڑھتا نہیں ہے لیکن میں بیچ میں آ گئی یہ بات، کیونکہ ہسٹری سے تعلق ہے۔ ایک ابن حاجب تھا، یہ ابن حاجب جو تھا یہ بڑا متعصب تھا، دشمن اہل بیت تھا۔ خواجہ نصیر الدین طوسی اس وقت کے مسلمان بادشاہ غالباً مستعصم باللہ تھا، اس نے بڑا ظلم کیا، محلہ کرخ میں بڑی تباہی لوگوں نے مچائی، بڑی لوگوں نے شیعہ علی کو قتل کیا۔ بغداد پہ تو دیواروں میں جو ہے وہ لوگوں کو چنا گیا۔ یہ کس نے کیا تھا؟ یہی بنی عباس کے جو خلفاء جو بادشاہ ہوئے، انہوں نے بہت ظلم کیا ہے۔ منصور دوانقی اور اس کا جو ہے وہ باپ تھا، کیا کہتے ہیں، ہارون رشید کا، ان سب نے بڑے ظلم کیے ہیں۔ حجاج وغیرہ الگ ہے، تو بہرحال یہ سب جو ہے وہ چاہے بنی امیہ ہو چاہے بنی عباس ہو، سب نے شیعہ علی کو قتل کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں نے جہاں جہاں دین کو پھیلانے کی کوشش کی ہے، تلوار کے زور پر لوگوں کو مسلمان بنایا، تو دین بدنام ہوا ہے تو ان کی وجہ سے ہوا ہے، اور دین کی عزت و آبرو بچی ہے تو ہمارے ائمہ کی وجہ سے بچی ہے یا ہمارے علماء کی وجہ سے بچی ہے۔ صلوات پڑھے محمد
جب گن پوائنٹ پر اور تلوار کے ذریعے سے جب تک دہشت کے ذریعے سے اور جو ہے وہ تھریٹ کر کے جب کسی چیز کو منوایا جاتا ہے تو جب تک پریشر اور دباؤ رہتا ہے تب تک تو وہ چیز باقی رہتی ہے، لیکن جب پریشر اور دباؤ اور اسلحہ اور ویپن ہٹ جاتا ہے تو پھر اصلی حالت پر پلٹ آتا ہے معاملہ۔ عزیزان محترم، جب تک مسلمانوں کے تلواروں میں کاٹ تھی اور فتوحات کرتے جاتے تھے، یہ ہر جگہ جو ہے وہ فتح کرتے جاتے تھے، پرچم لہراتے گئے، لیکن جب یہ عیش و عشرت میں بدماشیوں میں عیاشیوں میں لگ گئے تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے ہاتھ سے اقتدار بھی جاتا رہا، اور جس یورپ میں انہوں نے اسلام پھیلایا تھا اس یورپ سے ایسے سمیٹے گئے کہ ترکی میں لا کر ان کو چھوڑا گیا۔ یہ ان کی ہسٹری ہے، ترکی جو ہے، اور یا جو ہے وہ فارس میں رشین ممالک تھے۔ تو بہرحال انہوں نے اس طریقے سے جو حالات ہیں وہاں آپ کو ساری چیزیں معلوم ہے کہ کیا حالات ہے کہ نہیں۔ تو اسلام کا بول بالا جہاں پر ہوا اور اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پر ان لوگوں نے پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے اہل بیت نے مولا کائنات کے زمانے میں ہندوستان میں باقاعدہ مولا کائنات کا قاصد آیا ہے، سب بادشاہ جو تھے اس زمانے کے ان سے باقاعدہ جو ہے وہ امیر المومنین نے اپنے دور خلافت میں جو ہے وہ لکھا ہے۔ تو بہرحال تو ابن حاجب جو تھا تو قاضی نصیر الدین طوسی نے کتاب لکھی تھی فضائل علی پر، بہترین کتاب لکھی تھی، اس کے پاس لے گئے تو اس نے دیکھا الٹ پلٹ جو ہے، اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ کیونکہ بہت متاثر تھا ابن حاجب، بڑا متاثر تھا، اس کی اور بھی علمی کتابیں ہیں جو گرامر وغیرہ میں پڑھائی جاتی ہیں، شافیہ وغیرہ یہ سب اس کی کتاب۔ تو اس نے جو ہے وہ باقاعدہ دریا کے کنارے بیٹھے تھے درجہ کہ اس نے کتاب دریا میں اسی طریقے سے اچھال دی کہ اس کا اتنی کتابیں تھی کہ اس کا پانی اچھل کر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ساحل پر آیا ہے۔ بہرحال خواجہ نصیر الدین طوسی نے صبر کر لیا۔ جب بغداد کو فتح کیا ہلاکو خان نے، اور یہ وزیر کی حیثیت سے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ رصدگاہ بنوائی تھی، جہاں پر رصدگاہ میں جہاں پر یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ موسم کے حالات معلوم کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد تو اسی ذیل میں لکھا ہے خواجہ نصیر الدین طوسی نے کہ ایک مرتبہ کسی جگہ گئے اور کھلی جگہ پر جو ہے وہ کھلا میدان تھا، تو کہنے لگے میں یہیں باہر سوؤں گا، گرمی کا زمانہ۔ مالک مکان نے کہا کہ نہیں، میزبان نے کہا کہ آپ اندر سوئیے، کہ نہیں میں یہیں سوؤں گا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ لیٹ گئے۔ تو اس کے بعد جب لیٹ گئے تو کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ پانی واقعات برسا، جو میزبان نے کہا تھا کہ پانی برسے گا، تو ان کو بڑی پریشانی تشویش ہوئی کہ بھائی کیسے کا، میرا تو علم جو کہہ رہا تھا، جو میں نے رصدگاہ بنائی ہے اس سے تو موسم کا حال یہ معلوم ہو رہا تھا کہ موسم کا حال جو ہے وہ ویدر کا یہ معلوم ہو رہا تھا کہ پانی نہیں برسے گا، لیکن انہوں نے کیسے بتا دیا کہ کہا بھائی تم نے کیسے بتایا کہ پانی برسے گا، جبکہ میں نے جو نتیجہ نکالا تھا موسم ویدر کا، موسم کا، تو اس میں تو پانی نہیں برسا۔ کہ اصل میں ہمارا جو کتا جو ہمارا ہے وہ ہمیشہ باہر سوتا تھا، رات میں اندر جو ہے وہ آ کر گھر کے اندر سویا، اسی میں نے سمجھ لیا تھا کہ پانی برسے گا۔ یہ جانور ہے کہ لیکن اس کو معلوم تھا کہ وہ موسم کا حال ہوا۔ تو امام خواجہ نصیر الدین طوسی نے کہا کہ میں نے اتنا پڑھنے کے بعد بھی ابھی یہ نہیں سمجھ پایا کہ جانور بھی موسم بتا دیتے ہیں، یہ ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کتاب لکھی، تو جب یہ ابن حاجب نے جب کتاب رہا تو بہرحال خواجہ نصیر الدین طوسی نے اس کو تلاش کروایا تو یہ بڑا چالاک آدمی تھا، اور چالاک یہ تھا تو اس نے جو ہے وہ ایک بکرا منگوایا اور اس کو بکرے کو ذبح کیا، اور ذبح کر کے اس کا خون ایک تھالے میں ایک جو ہے وہ اس میں کیا کہتے ہیں نالیاں بنائی، اس کے اندر جو ہے وہ خون بھر دیا، اور بیچ میں اس نے اپنا جو ہے وہ بیٹھنے کا اور رہنے کا حساب کتاب بنا لیا۔ تو خواجہ نصیر الدین طوسی نے جو اپنے علم کے ذریعے سے معلوم کیا تو پتہ یہ چلا کہ خون کے دریا کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، ایک آئی لینڈ ہے خون کا، تو اس میں بیٹھا ہوا ہے۔ کہا تو اب کیسے پتہ لگایا جائے؟ تو خواجہ نصیر الدین طوسی نے کہا ہلاکو سے کہ آپ اعلان کرائیے کہ کچھ لوگ جو ہے اس علاقے کے لوگوں نے کہا کہ سب آئیں، سب کو ایک بکری کا بچہ دیا جائے گا اور تول کے دیا جائے گا، اور جب لیا جائے گا تو تول کا دیا جائے گا، جتنا وزن لے کر جا رہا ہے اتنا ہی وزن رہنا چاہیے، بڑھا یا گھٹا تو نہیں مانا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ جتنا وزن ہے اتنا ہی وزن جائے، اس کے بعد نتیجہ بتائیں گے۔ خیر سب لوگ لے گئے بکری کے بچہ اور لے کے گئے، تو اس کے بعد یہ اس کے پاس بھی گئے، ابن حاجب کے پاس بھی، اس کے میزبان نے کہا کہ بھائی تو یہ دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا وزن نہ گھٹے نہ بڑھے، بھئی یہ کیا ممکن ہے؟ یا تو کھائے گا نہیں تو وزن کم ہو جائے گا، کھائے گا زیادہ چارہ تو وزن بڑھے گا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یا گھٹے یا بڑھے، ایک ہی صورت ہوگی۔ تو بہرحال تو ایک ہی جیسے لے گئے تھے اتنا ہی وزن رہے اتنے دن کے بعد، یہ مشکل کام تھا۔
تو بہرحال لیکن ابن حاجب پڑھا لکھا بھی تو اتنا ایسا ہے کہ تم جا کر ایک بھیڑیے کا انتظام کرو۔ اس نے ایک بھیڑیے کا انتظام کیا اور لا کے اس کو دن بھر جو ہے وہ اس کو کھانا کھلاتا تھا، رات میں بھیڑیے کے سامنے اس کو باندھ دیتا تھا، جو ہے وہ مطلب یہ کہ بکری کے بچے کو، شیپ کے بچے کو، تو وہ اس کا وزن کم ہو جاتا تھا۔ بہرحال سب نے اپنا اپنا جو کسی کا کم، کسی کا زیادہ، کسی کا کم، کسی کا زیادہ۔ اس کے پاس جب پہنچا، جب اس کا میزبان کا ابن حاجب کا، تو اس نے جو دیکھا تو اس کا وزن بالکل برابر تھا، وہ اسی کو بیٹھا لیا، کہا اسی کے ہاں ہے، اسی کے ہاں بیٹھا لیا۔ اب یہاں پر تو یہی تک کہتے ہیں، لیکن ہم نے سنا اور تک کچھ کسی عالم دین سے، کسی شخصیت سے، کہ اس سے جب اس کو دیر لگی میزبان کو آنے کی تو حاجب سمجھ گیا، ابن حاجب فوراً جو ہے وہ بہت متعصب عالم دین تھا، فوراً اس نے جو ہے وہ اس کے بیوی کی آبا پہنی اور باہر نکل پڑا۔ اب جو ہے وہ تلاش نہیں پا رہا ہے کہ کیسے پہچانے، تو اب پھر اللہ جناب خواجہ نصیر الدین طوسی نے کہا، دیکھیں علم سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، خواجہ نصیر الدین طوسی نے کہا کہ بادشاہ سے کہ اعلان کرا دے کہ یہ پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے، اگر صرف یہ بتا دے کہ یہ الٹا 7 ہے، 7 ہے، تو بس جو ہے وہ کوئی بات نہیں، وہ نہیں ہے، وہ ابن حاجب نہیں ہے۔ اگر یہ بتا کہ اس طریقے سے تو 7 ہے، 7 ہے، یوں اتار دیا جائے تو 8 ہے، 8 ہو جائے گا، اور اگر اس کو الگ الگ کر دیا جائے تو یہ 11 بن جائے گا۔ بس اس نے جو بھی گزرتا برقع پہنے ہوئے یا آبا پہنے ہوئے سب پوچھتے، ایک آدمی کو جو ایک شخص کو دیکھا کہ برقع پہنے، نہیں معلوم تھا کہ عورت ہے مرد، اس سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر اس کو یوں سیدھا رکھا جائے تو 7 ہے، 7 ہے، الٹ دیا جائے تو 8 ہے، 8 ہے، اور اگر الگ کر دیا 11 بکا تم ہی ہو ابن حاجب۔ اس کو پکڑا اور لائے، اس کو جو ہے وہ سزا دلائی، اس کو قتل کیا گیا۔ لیکن اس نے کہا کہ ابن حاجب تم نے کتاب جو خواجہ نصیر طوسی، تم نے جو کتاب جو ہے وہ مجھے بتائی تھی، تم اس کی وجہ سے کہا نہیں، تم نے جرم ایسے کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے وہ اہل بیت سے دشمنی نہ ہوتی تو اس کی موت کا سبب نہ بنتا، جس وجہ سے اس نے اہل بیت کی کتاب کو قتل کیا۔ تو ایسے خواجہ نصیر الدین طوسی تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ مغلوں کو اسلام کی طرف رغبت دلائی اور مغل اسلام لائے۔ اور پھر بعد میں ایسے ایسے بادشاہ گزرے، لیکن پھر بھی ان کا نام انداز ہے۔ جہانگیر ملون نے اکبر کے بیٹے نے جو ہے وہ قاضی نور اللہ شوستری کو شہید کیا۔ لیکن انہی بادشاہوں میں جو ہے وہ آپ تیمور لنگ کی ہسٹری پڑھیے، تو تیمور لنگ ایسا بادشاہ تھا کہ اس نے باقاعدہ مذہب حق اثنا عشریہ کو قبول کیا ہے، نہ دباؤ سے قبول کیا، نہ پریشر سے کیا، نہ دہشت اور لشکر کی وجہ سے۔ معلوم ہے کہ ہمارے علماء نے اور ہمارے عزاداروں نے اپنے کردار کے ذریعے سے دین محمدی کو پھیلایا ہے، نہ تلوار کے ذریعے سے پھیلایا ہے، نہ دولت کے ذریعے سے پھیلایا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ آپ دیکھیے کہ امریکہ میں، یورپ میں جو آج جو ہے وہ شیعت آئی ہے، اور جو ہر طریقے سے عزاداری ہر طرف ہو رہی ہے، مساجد امام باڑے بن رہے ہیں، تو کیا یہ بائی فورس بنے ہیں؟ بلکہ ہاں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے، ایک طرف امام باڑے بن رہے ہیں، ایک طرف جو ہے وہ کچھ دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں، ان کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ ڈپورٹ کیا جاتا ہے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دہشت گردی میں الحمدللہ ہمارے یہاں کوئی دہشت گردی میں نہیں ہے، نہ ہم دہشت گردی سے ہمارا تعلق ہے۔ تو ہم کردار اور اخلاق کے ذریعے سے، بھئی جو پولیس سے بات مانتے ہیں، پولیس وقت دیتی ہے، اس وقت جو ہے وہ آپ پروگرام کرتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر سیرت محمدی کے مطابق چلو گے تو تم کو جو ہے وہ عزت بھی ملے گی، قومیں تم کو وقار بھی دیں گی، اور لاکھ کچھ صحیح لاکھ جو ہے وہ اسلام کا دشمن ہے، لیکن اسی ملک کے اندر جو ہے وہ CNN جو ہے وہ آپ ہم شیعان علی کو ریئل مسلم کا ٹائٹل دیتا ہے۔ یہی ہماری جیت ہے، یہی ہماری فتح ہے۔ تم ملوکیت میں پھیلاتے ضرور چلے گئے، لیکن تم کو جو ہے وہ ریئل مسلم کا ٹائٹل نہیں ملا۔ معلوم ہے ریئل مسلم کا ٹائٹل انہی کو ملتا ہے کہ جن کے دل میں اہل بیت کی محبت پائی جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل۔ تو یہ میں نے جو ہے وہ آپ کا کچھ ہسٹری کی چیزیں جو ہے وہ بتا دی، کتابوں میں موجود ہے۔ عزاداری کی تاریخ ہم نے صفت الحسن صاحب فاضل حسوی کی چھاپی تھی، ابھی بھی ہے، تو اس میں یہ پورے واقعات، بہت بڑے محقق تھے اور علی گڑھ یونیورسٹی میں لائبریرین بھی تھے، انہوں نے بہت زبردست کتاب لکھی ہے، ایک ہندو تعزیہ دار بھی لکھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ چھاپنے کا ارادہ ہے۔ تو علماء نے ہمارے جو ہے وہ کتابیں لکھی، تحقیقات کی، تحقیقات کر کے جو ہے وہ پیش کی لوگوں کے سامنے، تو پڑھا جائے، پڑھنے کی بھی عادت ڈالیے، مطالعہ بھی کیجیے۔ اب تو آن لائن ساری کتابیں مل جاتی ہے، زیادہ اچھی سے اچھی کتابیں ملتی ہے، اس کو پڑھیے اور معلومات۔ تو بہرحال اخلاق اور کردار کے ذریعے سے اب یہ ہے وہ اخلاق پیغمبر کا آئینہ دار کون ہے؟
تو بھائی پیغمبر کے بعد اخلاق تو آپ کہتے ہیں تلوار سے نہیں پہنچا ہے. اگر تلوار کے ذریعے سے ہوتا تو پیغمبر اسلام نے تاریخ میں بتا دو کہ کسی نے پیغمبر اسلام نے کسی کو مارا ہو, کسی کو پٹوایا ہو. میں نے دن کی مجلس میں عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ پیغمبر اسلام کے مقابلے میں جب بچے کفار و مشرکین نے بھیجے تو پیغمبر نے بھی علی کو بچپنا تھا, علی کو پیش کیا. معلوم ہے کہ پیغمبر بدرجہ پیغمبر صرف یہ سبق دینا چاہتے تھے, اگر آج میں ان کو جو ہے وہ جواب نہ دوں گا تو کل یہ سر پر چڑھ کر بولنے لگے. اس لیے جو ہے وہ علی کو جو ہے میدان میں اتارا. اور علی سمجھتے بھی تھے اور حق کو جانتے بھی تھے. تو پیغمبر اسلام کے ساتھ علی کا جو ہے وہ کیریکٹر یہ تھا, کیونکہ پیغمبر نے جو سیرت دی, پیغمبر ایسے امین تھے کہ لوگ امانتیں رکھوا جاتے تھے. پیغمبر کے پاس امانتیں لوگ رکھواتے تھے, اپنی امانتیں. کیوں؟ امانت داری دی, امانت دار تھے پیغمبر اسلام, با اخلاق تھے, با کردار تھے. تو پیغمبر اسلام نے کبھی بھی نہ طاقت کے ذریعے سے پھیلایا دین کو, نہ اسلام کے ذریعے سے پھیلایا. جس طریقے سے جو ہے وہ پیغمبر اسلام نے اللہ کی نبوت کو اور اپنے اللہ کی وحدانیت کو اور اپنی نبوت کو منوایا تھا کردار کے ذریعے سے, اسی طریقے سے علی نے اپنی امامت کو اپنے کردار کے ذریعے سے منوایا. سیاست علوی کو سمجھنا آسان نہیں ہے. اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ سیرت پیغمبر کا صحیح آئینہ دار کون ہے, سیرت پیغمبر کے آئینہ دار جو ہے وہ ان کے 12 جانشین ہیں, جن کو پروردگار نے کہا تھا کہ اپنے 12 جانشین بناؤ, اور 12 جانشینوں میں نام بنا بتائے تھے. اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے, پہلے کا نام علی ہے, آخری کا نام محمد ہے. تو بھئی یہ پیغمبر بتا کے گئے تھے, اس کے بعد مسلمان بھٹک رہا ہے. اور سب نے پیغمبر کی سیرت کا نمونہ پیش کیا ہے, سب نے پیغمبر کا کردار کا نمونہ پیش کیا ہے, سب نے پیغمبر کا تحمل, پیغمبر کا صبر, پیغمبر کی قوت برداشت, پیغمبر ہی کا لہجہ, پیغمبر ہی کا برداشت, سب کچھ جو ہے وہ ہمارے ائمہ نے پیش کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ آج جو دین اصلی حقیقی دین ہے, اسی لیے جب دین کے اوپر کبھی وقت پڑتا ہے اور بے دین اور جو ہے وہ مخالف لوگ اسلام کے خلاف بولتے ہیں تو کوئی مسلمان جو ہے وہ ڈیفنس نہیں کر پاتا, نہ قلم سے نہ زبان سے. ارے ایک قادیانیوں کا کافر قرار دینے کا مسئلہ تھا تو مسلمان سب جوڑ کر لاہور میں بیٹھے لیکن ثابت نہیں کر سکے. لیکن جب مولوی اسماعیل محب اہل بیت گئے ہیں تب انہوں نے جا کر جو ہے ان کو کافر ثابت کر کے جو ہے وہ دین سے باہر کیا ہے. آپ اسلام کے لیے جو ہے وہ ذلت کا تو سبب بنے ہیں, عزت کا سبب ہمیشہ شیعہ بنے ہیں. صلوات پڑھے محمد صلی اللہ محمد والے محمد. اور ہر دور میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تو اپنا جب مسلمانوں نے علی کا حق چھین لیا اور علی کو خلافت سے جو ہے وہ الگ کر دیا, جبکہ پیغمبر نے اپنا جانشین بنایا تھا. اور پیغمبر نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وحدتی علی بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. میں تمہارے درمیان 2 کتابیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. وزنی ثقلین یعنی وزنی بیٹے, ایک اللہ کی کتاب ہے جو قرآن ہے, دوسرے عطرت ہے جو ہمارے اہل بیت ہے. انہی دونوں سے تم کو تمسک رکھنا ہے. اور یہ یاد رکھو وَلَن يَفْتَرِقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض, قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا, اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے. اور جب جو ہے وہ قرآن پر وقت پڑے گا تو اہل بیت بتائیں گے, اور فضیلت ائمہ کی بتانا ہوگی تو قرآن بتائے گا. قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں ہو سکتی. قرآن اہل بیت ہمیشہ ساتھ رہیں گے, کبھی بھی جو ہے وہ ایک دوسرے سے جدا. اور یہ نہ سمجھنا کہ قرآن اور اہل بیت میں مسلمان, کہ تم نہ سمجھے کہ قرآن اور اہل بیت میں جدائی ہوگی. نا, حوض کوثر بھائی دونوں ساتھ پہنچیں گے. دوسری خلافت کے زمانے میں ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ 3 میرے سوالات ہیں, 3 میرے سوالات ہیں, ان سوالات کو آپ تسلی بخش جواب دے دیجئے اور میں اسلام کو قبول کر لوں گا. 3 سوالات ہیں میرے, ان کو جواب دے دیجئے صحیح اور میں جو ہے وہ اسلام کو قبول کر. کیا سوال ہے؟ کا پہلا سوال یہ ہے کہ میں بغیر ذبیحے کے گوشت کھاتا ہوں. بغیر ذبیحے کے, آج کے ہاں زمانے میں جو ہے وہ حرام گوشت, حلال گوشت نہیں, حلال یعنی اس پہ بسم اللہ پڑھی جائے. کیا میں بغیر ذبیحے کے گوشت کھاتا ہوں؟ کا دوسرا کیا سوال ہے؟ کا دوسرا سوال یہ کہ بغیر نکاح کے میں عورت رکھتا ہوں. ہمارے ریلیشن جو ہے وہ بغیر نکاح کے ہیں, کسی قسم کا ہم نے کوئی نکاح نہیں پڑھا. کا تیسرا سوال کیا ہے؟
کہا کہ میں حیوان کا فضلہ کھاتا ہوں. یہ بتائیے کہ کیا سوالات ہیں. کہتی ہے سر یہ سوالات جو ہے اس کا جواب چاہیے. تو اب ان سے تو بن پڑا نہیں, ان کو جواب نہیں دے پائی ہے, بلکہ باقاعدہ اب فوراً بغلے جھانکنے لگے. بیٹھے ہیں تخت خلافت پر, نبی کی جانشینی کا دم بھر رہے ہیں, مسلمان واہ واہ کر رہے ہیں کہ خلیفہ صاحب ہیں بہت پڑھے لکھے یہ وہ. تو بھائی جواب آپ کو دینا چاہیے تھے. جب آپ نے پیغمبر کی مسند پہ بیٹھے ہیں تو پیغمبر جیسا ہونا چاہیے نا. پیغمبر کے جیسا علم ہو, پیغمبر کے جیسا کمال ہو, پیغمبر کی جیسی سیرت ہو, پیغمبر کا جیسا کردار ہو, پیغمبر کے جیسا اسوہ حسنہ ہو, ہے کہ نہیں؟ تو آپ دیجئے جواب, لیکن نہیں جواب دیے. فوراً جو ہے وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بلوایا مولا کائنات. مولا کائنات آئے. دیکھیے علی سب کا جواب جو ہے وہ ایسے نہیں دے سکتے تھے. علی دیکھیے علم کے ذریعے سے علی نے پیغمبر کی زندگی میں جو تلوار رکھی تھی وہ علی نے جو ہے وہ تینوں خلافتوں کے زمانے میں تلوار نہیں نکالی. اب علی دربار خلافت میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ سوال دہرایا. اس نے سوال دہرایا. علی نے کہا کہ تیری مراد بغیر نکاح کے عورت سے کنیز ہے. کنیز جو زمانے میں خریدی جاتی تھی بغیر نکاح کے حلال ہو جاتی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا بغیر ذبیحے کے گوشت کھاتا ہوں, بغیر ذبح کیے ہوئے بسم اللہ پڑھے. کہا یہ مچھلی ہے. مچھلی کا ذبیحہ یہ کہ جب پانی سے زندہ نکالی جاتی باہر آ کے مرتی, یہی ذبیحہ ہے. اگر پانی کے اندر مری بھی نکالیے گا تو حلال نہیں ہے, یہ یاد رکھیے. پانی کے اندر سے اگر زندہ نکالی اور باہر آ کے سیٹ پر اور جو ہے وہ ٹب کے اندر مرتی ہے, باہر پانی میں نہیں, اگر پانی میں مرے گی تو حرام ہو جائے گی. تو تیری مراد جو ہے وہ ذبیحہ اس کا بغیر ذبیحے کا گوشت کھاتا ہے, تیری مراد مچھلی ہے. کہا تو نے کہا کہ حیوان کا فضلہ کھاتا ہوں, اس سے مراد جو ہے وہ شہد ہے. بھئی شہد وہ ہے کہ جو مکھی جو ہے وہ چوس کے جاتی ہے, جوس لے کے جاتی ہے پھولوں سے, وہی اگلتی ہے جو اس کا فضلہ ہے, اسی کو کھاتا ہے. تو اس نے فوراً جواب دیا, کہا چیخ اٹھا اور کہا یا علی آپ نے صحیح فرمایا, یہی میرے 10 سوالات تھے جس کا مجھ کو تسلی بخش جواب ملا. بھئی جب تخت خلافت پہ تم بیٹھے ہو, جب تم نے باغ ڈور حکومت کی تم نے سنبھالی ہے, تو جواب تم کو دینا چاہیے تھا, ہر مسئلہ تم کو حل کرنا چاہیے تھا. لیکن علی کی سیاست کو کوئی دنیا نہیں سمجھ سکتی. علی نے وہ کام جو تلوار نہیں کرتی وہ علی کے فیصلے نے کر دیا. علی نے بھرے دربار میں فیصلہ کر کے بتا دیا کہ جو تخت خلافت پہ بیٹھا ہے وہ جاہل ہے, اور میں تمہارے سامنے فیصلہ کر کے بتا حقیقت میں پیغمبر کا جانشین علم میں بھی میں ہوں, کردار میں بھی میں ہوں, اخلاق میں بھی میں ہوں. تو معلوم ہے اگر محمد کا علم چاہیے ہے تو اہل بیت کے دروازے پر آنا پڑے گا, ورنہ تمہیں ملوکیت تو ملے گی, اسلام حقیقی نہیں مل سکتا. صلوات پڑھے محمد تو پیغمبر اسلام علی کا کچھ نقصان نہیں ہوا. علی کا کیا نقصان ہوا؟ مسلمانوں نے علی کو جو ہے وہ تخت خلافت سے جدا کر دیا, علی کو جو ہے منصب خلافت سے ہٹا دیا. تخت تو تھا ہی نہیں, علی تو گوریا نشین آدمی تھے نا. تو علی کو تو ہٹا دینے سے علی کا کچھ نقصان نہیں, اس لیے کہ علی کا علم, علی کا کمال, علی کی خوبی, علی کی اچھائیاں, علی کے پاس سب کچھ موجود تھا. نقصان کس کا ہوا؟ بھائی نقصان جو ہے وہ جنرل مسلمان اور پبلک کا ہوا نا. میں ایک مثال دیتا ہوں. بھائی کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا جو ہے وہ جج ہو, بہت پڑھا لکھا, اور اس کو اردو, ہندی, انگریزی, مختلف زبانیں بھی آتی ہیں, مختلف مذاہب کی کتابیں بھی پڑھا, بہت ہی اچھا پڑھا لکھا جج ہے. لیکن ایک نااہل حکومت آتی ہے. بھائی عام طور سے ہمارے یہاں جو جاہل اور ان پڑھ اور کرمنل قسم کے ہوتے ہیں وہی پولیٹکس میں جا کر آ جاتے ہیں, یا کوئی فوجی ڈکٹیٹر بن جاتا ہے. ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا ہے. تو اب وہ پڑھا لکھا اس پڑھے لکھے جج کو ہٹا دیا گیا, اور انہوں نے اپنی پارٹی کے کسی آدمی کو جو ہے وہ اس کی جگہ پر, جج کی جگہ پر بیٹھا دیا. اب ظاہر ہے کہ جب اس کے پاس علم ہے, نہ صلاحیت ہے, نہ لیاقت ہے, نہ ججمنٹ کی قوت ہے, نہ قانون جانتا ہے, نہ کانسٹیٹیوشن جانتا ہے, تو یہ فیصلے کیا کرے گا؟ سنے سنائے جو ہے ادھر ادھر سے لوگوں سے لے کر فیصلے کر دے گا. معلوم ہے کہ قاتل کو چھوڑ دے گا, مقتول کے ورثہ کو سزا دے دے گا. مقتول معلوم ہے ظالم کو چھوڑ دے گا, مظلوم کو جو ہے وہ سزا دے دے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں نقصان کس کا ہوا؟ بھئی ایک جاہل کو جو ہے وہ تخت قضاوت پر بیٹھا دے, جج کی کرسی پہ بیٹھا دینے سے پبلک کا نقصان ہوتا ہے. جج تو اپنا جو ہے وہ گھر چلا گیا, اس کے پاس علم بھی ہے, اس کے پاس کتابیں بھی ہیں, اس کے پاس صلاحیت بھی ہے. آپ سمجھے علی کو جو ہے وہ خلافت سے جدا کرنے سے علی کا کچھ نقصان نہیں ہوا, مسلمانوں کا نقصان ہوا. تو معلوم ہوا کہ صرف جو ہے وہ علی
علی ہی کے حق کا جو ہے وہ گردن پر ان لوگوں کے حق نہیں ہے، بلکہ میدان محشر میں جتنے مسلمان آتے جائیں گے سب کا حساب انہی کو دینا پڑے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ ان کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، اور آج جتنی جہالت اور جتنے بھی برائیاں اور خرابیاں ہو رہی تو اس کے ذمہ دار یہی ہوں گے، اس کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں۔ تو سیرت پیغمبر اور کردار پیغمبر اگر آپ کو چاہیے، میں ایک اور مثال سن لیجئے کہ سیرت پیغمبر کے آئینہ دار صرف اور صرف علی ہے، علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کون سیرت پیغمبر بتائے گا؟ کس سے پوچھا جائے؟ بھائی مسلمانوں میں تو کوئی اختلاف ہے اتنا، بس جو ہے وہ رسول کی زلفوں کی تعریف ہے، سرمے کی تعریف ہے، چادر کی تعریف ہے، اور اس کے علاوہ ہے کیا؟ کچھ ہے؟ بھئی یہی تو تعریفیں کرتے ہیں، اسی پر نعت میں اسی کو سب کو جو ہے وہ اور جو ہے وہ گایا کرتے ہیں، پڑھا کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں نہیں ایسا ہے۔ سیرت پیغمبر آپ سمجھائیے، پیغمبر کا مزاج کیا تھا، پیغمبر کی سیرت کیا تھی، پیغمبر کیسے کیا عمل کرتے تھے، کن چیزوں کی تاکید کی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ نجران کے عیسائی جب آئے ہیں مباہلے کے لیے، پیغمبر اسلام نے نجران کے عیسائیوں کو خط لکھ کے بھیجا تھا، دعوت دی تھی اسلام کے لیے، تو انہوں نے جو ہے وہ پورا ڈیلیگیشن بھیجا، اور ڈیلیگیشن کے پاس تحفے تحائف بہت قیمتی کپڑے وپڑے پہن کر وہ پروٹوکول کے ساتھ آئے سب مدینے کے اندر آئے، اور مدینے کے اندر آئے تو ادھر ادھر جو ہے وہ بھٹکتے رہے، ایک صاحب کے ساتھ پہنچے بھی تو پیغمبر نے جو ان کا حلیہ دیکھا، ان کے لباس کو دیکھا، ان کے ڈریس کو دیکھا، ان کے جویلری وغیرہ پہنے ہوئے تو اس کو دیکھا تو پیغمبر نے لفٹ ہی نہیں کی، پیغمبر نے ان کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ یہ لوگ آئے اور بیٹھ کے چلے گئے۔ اب باہر نکلے تو اب کہہ رہے لوگوں سے، مسلمانوں سے کہ آپ کا نبی عجب ہے، ہم کو تو خط لکھ کے بھیجا، ہم کو دعوت دی تھی، ہم کو اسلام کی طرف بلایا تھا، اور جب ہم آئے عیسیٰ کے بارے میں بات کرنے، آرگومنٹ کرنے، تو ہم سے نہ سلام کیا، نہ کلام کیا، نہ گفتگو۔ تو وہاں پر مولا کائنات اتنے میں آ کے مولا کائنات نے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ آپ اسی حلیے میں گئے تھے رسول کے پاس ہمارے، آپ اسی لباس میں انہی ہدایہ اور تحفے کے ساتھ آپ ہمارے نبی کے پاس گئے تھے؟ تو سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہاں یا علی، ہم ایسے ہی گئے تھے۔ تو اب امیر المومنین نے کہا کہ یہ جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں یہ لباس بدلیے، عام لوگوں کا لباس بنیے، یہ گفٹ اور ہدایہ رکھ دیجئے، یہ جویلری اتار دیجئے، اور ایک عام لباس، عام لوگوں کا لباس پہن کر عام لوگوں کی طریقے سے ہمارے ساتھ چلیے، میں لے کر چلوں گا۔ اب جو علی کے ساتھ یہ جب پہنچے تو پیغمبر نے جو ہے وہ ان کو ریسیو بھی کیا، پیغمبر نے ان سے سلام و کلام بھی کیا، بیٹھنے کے لیے بھی کہا۔ تو اب سمجھیے کہ جو ہے وہ عیسائیوں کو، جو پیغمبر کی زندگی میں عیسائیوں کو محمد کا مزاج سمجھا سکتا ہے، نبی کے اٹھ جانے کے بعد اس سے بہتر سیرت پیغمبر کون سمجھائے گا؟ کوئی اور نہیں سیرت پیغمبر سمجھائے گا، یہ وہی سمجھائے گا کہ جو رب میں بھی پیغمبر کے ساتھ تھا، بر میں بھی پیغمبر کے ساتھ تھا، امانت داری بھی پیغمبر نے اس چیز کو امانتیں عطا کی، جس کو اپنے بستر پر سلایا، جس کو ہر مرد میدان بنا کر جو ہے وہ جنگوں میں پیش کیا۔ میدان سے بھاگنے والا محمد کا جانشین نہیں ہو سکتا، میدان میں جم کے لڑنے والا محمد کا جانشین۔ صلوات پڑھے محمد یہ سیرت پیغمبر کا، تو سیرت پیغمبر کو لینا ہے اور سیرت پیغمبر کو اور اسلام کو سمجھنا ہے صحیح طریقے سے، ریل اسلام اور اصلی اسلام اور قرآن کے مطابق اور کانسٹیٹیوشن کے اسلام کے مطابق ہے تو آپ کو اہل بیت کی سیرت سے ملے گا، اور اہل بیت نے بارہا اس کو جو ہے وہ ثابت کیا ہے۔ بہت سے ابھی بات آگے واقعات آئیں گے، تو آپ جنگوں میں بھی دیکھیے تو پیغمبر اسلام نے جنگوں میں بھی پیغمبر اسلام کے پاس، پیغمبر اسلام کو اللہ کے اوپر توکل تھا، بھروسہ تھا، اور جانتے تھے کہ اللہ سب کچھ یہی ہم کو بتائے، یہ ہم سے کہا کہ اپنے تمام امور کو اللہ کے اوپر چھوڑ دو، پڑھو لکھو، اور اس کے بعد اپنے تمام امور کے اوپر جو ہے وہ خدا کے اوپر چھوڑ دو، اللہ تمہارا پورا کرے گا، وہ جانتا ہے بہتر۔ تو آپ دیکھیے جب پیغمبر اسلام نے کبھی کسی سائل کا جواب کو جو ہے وہ ٹالا نہیں، پیغمبر اسلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ تلوار ہم کو دے دیجئے، پیغمبر اسلام نے اس کو اٹھائی، تلوار دے دی، اس نے تلوار کھینچ کے کہا مجھ سے کون بچائے گا آپ کو؟ کہا کہ میرا بچانے والا خدا ہے جو موجود ہے، تو تھر 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 کانپنے لگا، اس نے تلوار پیغمبر کے حوالے کر دی۔ تو معلوم ہوا کہ اسی کو کہتے ہیں کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہو تو شمشیر پکڑتا ہے بھروسہ۔ اقبال نے کہا تھا نہیں کہا تھا؟ تو سیرت پیغمبر میں تشدد اور دھوس اور یہ سب چیزیں نہیں ہیں، یہی ہمیں عزاداری بھی سکھاتی ہے۔ عزاداری پیس ہے، عزاداری امن ہے، عزاداری میں جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے، کوئی تبرک ملتا ہے نہیں تو آدمی تھوڑا بھی لے کے چلا جاتا ہے،
مجلس میں پہنچتا ہے، جتنا پارٹ مل جاتا ہے مجلس کا اس کو سنتا ہے، تو مجالس میں جانے کا فائدہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مجلس میں اچھی اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں، لوگوں کو آنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو مجلسوں سے بتاتے ہیں لوگ کہ نہیں آتے تھے، لیکن ان کو آنا چاہیے، اس لیے کہ مسجدیں کوئی کنٹروورشل نہیں ہے، پولیٹیکل جو ہے وہ گیدرنگ نہیں ہے۔ ان کو سب معلوم ہے کہ جو آپ کے یہاں پر پولیس اور سب کچھ ہے، بھائی ہم لوگ بتائے اتنا ہی پوچھا کیوں آئے، ہم کہا بھائی ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہولی محرم کے لیے اسپیچ دینے کے لیے آئے، نہ لیٹر دکھایا نہ کچھ، انہوں نے کہا فوراً جو ہے وہ دے دیا پاسپورٹ، ہے کہ نہیں؟ تو معلوم ہے کہ انسان بدنام، کہ آج مسلمان کس کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے؟ بھئی اپنے حکمرانوں کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے۔ تو وہی میں کہوں گا کہ جن لوگوں کی وجہ سے بدنام ہو رہا، کم سے کم للہ ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ ہم کو دیکھو کہ ہمارے ائمہ کل بھی عزت کی نگاہ سے دیکھے جا رہے تھے، آج بھی عزت کی نگاہ سے دیکھے، اور انہی کی نسبت کی وجہ سے ہم کو بھی باعزت طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اخلاق اور کردار اور دین میں یہی اس کی جو ہے وہ گنجائش، اسی کو جب بہت زیادہ اخلاق اور کردار جو ہے وہ اعلیٰ منازل پہ پہنچتا ہے تو تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنتا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی چیز جو ہے کبھی آپ نے سنا کہ یہ ہندو کا تبرک بانٹ دو، ہمارے یہاں بدعتیں ہیں ہی نہیں، ہمارے یہاں بدعت ہے ہی نہیں۔ تبرک لاکھ نہ ملے گا تو کوئی چیز بھی نہ بانٹے تو بعد میں دیں گے، لیکن بٹے گا تو جو ہے وہ پاک و صافی مال بٹے گا، جو چیز ملے گی وہ صحیح ملے گی۔ تو عزاداری کو ہر طریقے سے بچایا ہے کہ نہیں؟ اور مشکوک چیزوں سے بچانے کے لیے بھی ہم سے جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ مشکوک چیزوں کے قریب نہ جاؤ۔ مولا کائنات نے جہاں طالب علموں کے بارے میں بتایا ہے کہ اپنے بچوں کو کیسے علم حاصل کراؤ اور کیا کیا ان کو کھلاؤ کہ وہ ذہین ہو اور جینیس ہو، اس میں نسخے میں مطلب چیزیں بتائی ہیں کہ بچوں کو کھٹا سیب نہیں کھلانا چاہیے، حافظہ میموری جو ہے وہ کند ہو جاتی ہے، ڈل ہو جاتی ہے۔ قبروں کی تختی جو ہے وہ قبرستان میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے جو ہے وہ میموری جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی بتایا کہ اگر تم کو جو ہے وہ چاہتے ہو کہ اپنے بچے کا حافظہ بڑھائے، تو بیچ میں بات آ گئی ہے تو آپ کو تاکہ معلومات رہے، تو 21 عدد منقع یا کشمش اگر صبح نہار منہ کھائے انسان اور کھلائے بچوں کو تو اس کی میموری شارپ ہوگی، قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کرے میموری شارپ ہوگی۔ تو یہ سب ہمارے ائمہ نے جو ہے وہ دنیا کے بھی نسخے بتائے ہیں اور دین پر بھی عمل کرنے کی بات ہے، لیکن وہی ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہم جاننا نہیں چاہتے۔ تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ باب مولانا تو جتنا بتا پائیں گے، ہم تو آئے ہیں 10 دن 12 دن کے لیے، جتنا بتا پائیں گے اتنا بتائیں گے، بقیہ تو آپ کو ہم گائیڈ لائن دے کے جا رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ائمہ کے حالات زندگی پڑھیے، شہزادیاں عورتیں خواتین جناب فاطمہ کے حالات زندگی پڑھیں، جناب زینب کے حالات زندگی پڑھیں، اور جو بہت ہی جینیس مومنہ خاتون مومنات گزری ان کے حالات خواتین پڑھیں تو کیسے کیسے بہادر اور کیسے کیسے جریح ہے اور کیسی کیسی جو ہے وہ شخصیتیں گزری ہیں۔ تو بہرحال باقی بات جو ہے وہ پھر ہوگی اور انشاءاللہ بات کل آگے اور اس سے آپ کے عرض کروں گا کہ پیغمبر میں جنگوں میں کیا کریکٹر ہے اور اپنے دشمن کے ساتھ جب سامنے آ گیا دشمن، تو ایک میں نے مثال ابھی دی، تو آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ تو جو سلوک پیغمبر کا تھا وہی ان کی اولاد نے، لیکن پیغمبر کی اولاد کے ساتھ مسلمانوں نے کیا کیا؟ پیغمبر کی اولاد کے ساتھ مسلمانوں نے کیا سلوک کیا ہے؟ کربلا میں پانی جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، لشکر یزید کا چاروں طرف پہرا ہے، بچے التش کر رہے ہیں، التش کی صدائیں آ رہی ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں پانی نہیں ہے، بچے التش کی خزائیں بلند کر رہے ہیں۔ جو میدان میں جا رہا پہلے اصحاب گئے، اصحاب میں سے جو گیا تو حسین جنازے لے کر آتے۔ شاعر نے کہا ہے کہ کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے۔ امام حسین جب تک حیات رہے تب تک جو ہے وہ جنازوں کو لاتے رہے، یہاں تک کہ جناب اون محمد کی باری آئی، جناب زینب نے اپنے بچوں کو بلایا، کہا میرے لال کیا تم اپنے ماموں کو اپنی جان قربان نہ کرو گے؟ جناب اون محمد کمسن بچے ہیں، جناب عباس نے ان کو ٹرین کیا، جناب عباس نے ان کو پالا، جناب عباس نے ان کو سب کچھ سکھایا۔ ایک مرتبہ آئے اور آنے کے بعد جو ہے وہ اجازت چاہی، مولا امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی، دونوں شہزادے میدان میں جاتے ہیں، یہ جناب زینب عبداللہ جناب عبداللہ کے فرزند ہیں، میدان جناب عبداللہ تو نہ آ پائے، مکے سے جو ہے انہوں نے رخصت کر دیا۔ یہ مصلحت الہی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کا نام فہرست شہداء میں نہیں تھا۔ امام حسین نے فہرست شہداء
باقاعدہ مرتب تھی. جناب عبداللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ عبداللہ تم نے اپنے بیوی بچوں کو بھیج دیا لیکن تم کیوں کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کی طرف سے لڑنے کے لیے نہیں گئے؟ تو جناب عبداللہ نے کہا کہ میں نے کعبے کے قریب ایک وہ شخص کو دیکھا، روحانی شخص کا فرشتہ تھا کوئی، اس کے پاس ایک کاغذ کے کپڑے کے اوپر جو لسٹ فہرست شہداء تھی اس میں میرا نام نہیں تھا. کربلا کے شہداء کی فہرست جو ہے وہ کہاں بنی؟ پروردگار کی طرف سے بنی، لہذا جن کے نام تھے وہی آئے. جناب حبیب ابن مظاہر کو بلایا گیا، جناب وہاب کلبی کی انٹری لی گئی، ہے کہ نہیں؟ تو اب جہاں تو معلوم ہوا تو جناب زینب نے عبداللہ کی طرف سے اپنے بچوں کو پیش کیا. دونوں شہزادے میدان میں گئے، میدان میں لڑنا شروع کیا. لڑتے لڑتے یہاں تک کہ جو ہے وہ دونوں بھائیوں میں جو ہے افتراق ہو گیا. تاریخ میں نے زیادہ مسائل تو نہیں سنے، لیکن وہ یہ ہے کہ جناب زینب کے یہ دونوں شہزادے شہید ہو گئے. دونوں شہزادوں کے جنازے آئے، لیکن اللہ نے زینب کی صبر، زینب جیسی صابرہ بیوی، صابرہ ماں، اپنے بچوں کو گریا جناب زینب نے نہیں کیا. بچوں کے خبر ملی کہ بچے شہید ہو گئے، زینب نے صبر کیا، روئی تو اپنے بھائی کے اوپر، گریا کیا تو اپنے بھائی کے اوپر، یہاں تک کہ اسیر ہوئی. اسیر ہونے کے بعد کوفے آئے، کوفے سے شام پہنچی. شام میں بھی جو ہے وہ جناب زینب نے اپنے بچوں کو نہیں رویا، اپنے بچوں علی اکبر کا گریہ کیا، عباس پہ گریہ کیا، امام حسین پہ گریہ کیا، سکینہ کے اوپر جو ہے وہ زندان میں دفنوں کے گریہ کیا. زینب نے ابھی اپنے لال کو یاد نہیں کیا. ہاں جب یہ قافلہ چھوٹا، آزادی دی گئی، تو جناب زینب نے امام سجاد سے کہا کہ بیٹا یزید سے کہہ دو پہلے ایک مکان خالی ہم کو دے، ہم اپنے تم کو پرسہ دینا چاہتے ہیں، اور ہمارے جاننے والی خواتین تعزیت کے لیے آنا چاہتی ہے. گھر خالی کرایا گیا، اہل حرم اس مکان میں منتقل ہوئے، صفِ عزا بچھائی گئی. صبح گریا، شام گریا، ہر وقت رونے اور گریے کی آواز تھی. امام سجاد کو پرسہ دیا جا رہا ہے. ایک مرتبہ جناب زینب آئی کا بیٹا سید سجاد، یزید سے کہہ دو کہ ہمارے ورثہ کے سر بھی دے دے، واپس کر دے. سر آئے، لیکن سب نے جو ہے وہ بیویوں نے سر ایک ایک لے لیا. کسی نے جناب امام حسین کا سر لیا، کسی نے جناب رباب نے علی اصغر کا سر لیا، جناب لیلا نے علی اکبر کا سر لے لیا. اس طریقے سے جن کی خواتین رشتہ دار موجود تھی، سب نے اپنے اپنے وارثوں کے سر لے لیے. لیکن دو سر جو ہے وہ چھوٹے ننھے نوجوان بچوں کے جو ہے وہ رکھے ہوئے تھے، جس کو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. شام کی بیویوں نے کہا لگتا ہے کہ ان کی ماں دنیا میں نہیں ہے، باپ کربلا میں مارا گیا، ماں دنیا میں نہیں تھی. بس ایک مرتبہ زینب علیہ مقام تڑپ گئی، کہا اے بیویوں تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ارے یہ میرے دونوں بچے ہیں، میں دکھیاری ماں ان کی موجود ہوں. ارے میں اس کے اوپر گریہ کروں کہ جس کی ماں کربلا میں نہ تھی، میرا بھائی حسین، جس کی ماں مدینے میں تو اس کی ماں موجود ہوں. زینب جزاکم ربکم، زینب نے صبر کر لیا. یہاں تک کہ قافلہ تعزیت کے بعد، مجلسوں کے بعد، سوگواری کے بعد جب مدینے پہنچا، جناب زینب ایک مدت تک جو ہے وہ جناب زینب امام سجاد کے ساتھ رہتی رہی. جناب عبداللہ آتے جاتے تھے، ملتے تھے، حال احوال لیتے تھے، لیکن جناب زینب اپنے گھر نہیں گئے. جب جناب زینب نے جناب عبداللہ نے کہا، جناب امام سجاد سے عبداللہ ابن جعفر نے کہا، عبداللہ نے کہا کہ اپنے بھتیجے اپنی پھوپھی سے کہیے کہ اب گھر چلیں، یہ تو گریہ ساری زندگی کرنا ہے. ایسا جاکا حادثہ ہے، ایسا غم ہے کہ جو بھلایا نہیں جا سکتا. بھرا گھر کربلا میں ایک دن میں اجڑ گیا، کیسے بھلایا جائے گا؟ چلیں گریہ کریں تو اپنے گھر میں کریں، لیکن کم سے کم اپنا گھر تو سنبھالیں اور تھوڑا مانوس ہو جائیں گی. جناب عبداللہ گھر لے کر آئے، شہزاد امام سجاد نے اجازت دی، جناب عبداللہ لے کر گئے. جیسے ہی جناب زینب نے گھر کے اندر قدم رکھا، اور ایک مرتبہ گھر کے در و دیوار کو دیکھتے دیکھتے اس حجرے کو دیکھا کہ جہاں انہوں محمد سوتے تھے. ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، آواز دی، اے میرے لال انہوں محمد، ارے آؤ تمہارا حجرہ خالی ہے، تمہاری ماں آ گئی، لیکن میرے لال تمہاری یاد ستا رہی ہے. اے میرے لال تمہارا تو وجہ سے، تمہارے نہ ہونے سے گھر سونا ہے، تمہارے نہ ہونے سے گھر ویران ہو گیا ہے.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ محمد والے محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ بانیان مجلس، حاضرین مجلس کے